پہلے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا 63A پہ، ایک کنٹروورشل فیصلہ، بہت لوگ کہہ رہے ہیں، خود بھی سپلٹ ڈیسیژن تھی 3-2۔ آج ایک اور آبزرویشن آئی، فیصلہ ہے کہ ایک جج صاحب کے کہنے پہ چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لیا، اور اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ چینجز کر رہے ہیں، افسران کے تبادلے ہو رہے ہیں، جو کیسز ہائی پروفائل کیسز ان کو مینیپولیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پابندی لگا دی ہے کہ ابھی کوئی ٹرانسفرز نہیں ہوگا، پوسٹنگز نہیں ہوں گی، کوئی وڈرول نہیں ہوگا ہائی پروفائل کیسز میں۔ پی ٹی آئی نے بڑی تعریف کیا، دیکھیں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے اندر جوڈیشری انٹرفیئر کر رہی ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ مگر ایک اور بھی اسلام آباد میں بات چل رہی ہے کہ آپ کو میسیجنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ شاید آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں آ رہے۔ دیکھیے، میں پہلے جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں ہم ان کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو فیصلہ آپ کو فیور کرتا ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کی نہیں کرتے یا اس کی تنقید کرتے ہیں۔ فیصلے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے 63A پر، یہ میری نظر میں اتنا فلاڈ ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے، اور یہ بڑی جو لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیا سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ کیا پبلک پریشر میں کورٹس آ رہی ہیں ججز؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نہیں کہ آج ان کی ایک آبزرویشن دی چیف جسٹس سے، بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا ہم جو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، تو کیا سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے فیصلے آپ کہہ رہے ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں، اگر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ فیصلے قانون سے کی اندر رہ کر ہوتے ہیں، پبلک پریشر سے گراؤنڈ ریئلٹیز والے فیصلے یہاں پر نہیں ہوتے، وہ تو ہمیشہ غلط ثابت ہوئے۔ تو یہ جو 63A والا فیصلہ ہے یہ تو بالکل ہی اس کو تاریخ قبول نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا۔ بڑی ڈیبیٹ جو اور آج جون صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کوئی ٹرانسفر نہیں کریں گے، پوسٹنگ نہیں کریں گے، یہ ایگزیکٹو کے اندر، اور یہ بھی ابھی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، ایک پرسیوڈ غلطی ہے کہ شاید آپ نے کوئی غلط فیصلے کر دیے ہیں، تو اس کو ہم نے سو موٹو نوٹس لے کیا ہے لیا۔ میسج ہے؟ دیکھیں، میں اس کو سمجھوں گا کہ پہلی بات میں تو کانسٹیٹیوشنل لیجسلیٹر کے اندر انٹرفیئرنس ہے، دوسرے معاملے میں ایگزیکٹو میں انٹرفیئرنس ہے، تو پھر ہمارے ملک کے معاملات جو ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ جب آپ کسی اور کے معاملے میں انٹرفیئر کریں گے پھر آپ کو ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی۔ آج آپ کی پرائم منسٹر کی پھر ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، بڑے کلوز سارے لوگ آئے ہوئے تھے، میری اطلاع کے مطابق آپ اس میں نہیں تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بلائے نہیں گئے تھے کہ آپ خود نہیں گئے تھے، لیکن آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ ایک کلوز کیبنٹ میٹنگ ہوئی کچن کیبنٹ کی، اور اس میں پرائم منسٹر کے قوم سے خطاب کی بات بھی ہوئی، اور شاید یہ بحث چل رہی ہے کہ ہم نے رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا، اور جو سپورٹ کہا یہ جا رہا ہے، مجھے بھی کسی نے کہا کہ جو سپورٹ عمران خان کو دی تھی ادارے نے اس کا 5% بھی ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم رہیں یا نہ رہیں، اور آپ پہ پریشر ہے کہ بجٹ بھی دیں اور سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن بھی کرائیں۔ ایگزیکٹ بتائیں کہ کیا سچویشن ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، میں آج ویسے بھی کراچی میں تھا، تو میں اس میٹنگ میں شامل جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جو دوسری بات، آپ نے پہلے بھی سیم پیج کی بات کی، ہمارے سیم پیج میں اور عمران خان کے سیم پیج میں بڑا فرق ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور حکومت کو آئینی حدود کے اندر رہ کر جو ملک کی معاملات کو حل کرنے میں وہ کوشش کر رہی ہے اس کو سپورٹ کریں، اوپنلی سپورٹ کریں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے فوج ہو، چاہے میڈیا ہو، کیونکہ آپ کے حالات جس نہج پر آج ہیں ابھی نہیں کر رہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری ڈیمانڈ تو یہ، ہم کوئی اور سیم پیج نہیں چاہتے کہ ہم نے کسی کو اندر کرنا ہو، کوئی الیکشن چوری کرنا ہو۔ سنا ہے کہ آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے، سنا ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہم کروا دیتے ہیں، پرووائڈیڈ نواز شریف صاحب کی کنوکشن سائڈ پہ ہوں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھلے رہے تاکہ وہ کیمپین کر سکے اور عمران خان کا کاؤنٹر کر سکے۔ ہم الیکشن یہ اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے، میں نے کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں ہے۔ آج جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جس کے ذمہ بہت مشکل فیصلے آئے ہیں، وہ ایسے فیصلے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو یا اس کو بہتر بنائیں گے یا حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، سری لنکا کی طرح۔ ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت بھی ہے، یہ حالات ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ حالات
جو پچھلی حکومت تھی جو کچھ اس نے کیا، میں کوئی بہانے نہیں بنا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ کے بعد مجھے پتا تھا کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ اس دن آئی ہے تو میری اطلاع کے مطابق یہ طے تھا کہ ایک دن کے بعد اگلے دن آپ اور اسماعیل مفتاح صاحب اعلان کریں گے وڈرالز کا، اور 11-11:30 بجے پلان بھی تھی، پریس کانفرنس تھی کہ آپ نے 24 گھنٹے بعد یہ وڈرا کر دینا ہے، آئل وغیرہ سارا یہ خرچ، پھر وہ ختم ہو گیا فیصلہ۔ یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ یہ آپ کڑوا گھونٹ ایک بھر لیں تاکہ یہ معاملہ آگے چلے، لیکن پی ایم صاحب نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس کا کوئی اور حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر پچھلے 2 ہفتے سے کوشش ہو رہی ہے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، کچھ طریقے بھی ہیں، لیکن جو فیصلے بھی ہوں گے بڑے مشکل فیصلے ہوں گے، ان کی ایک سیاسی قیمت ہوگی۔ اب وہ سیاسی قیمت آپ ادا کریں اور حکومت جو ہے وہ 4-6 ہفتے چلے، بجٹ بھی آپ کے ذمہ ہو۔ آپ بجٹ تب دیں گے آپ کے خیال میں کہ پھر آپ اگست 2023 تک رہیں گے تو آپ بجٹ دیں گے؟ جی آج ضرورت ہے کہ ٹرم پوری کریں، جو آپ اکنامک پالیسیز لائیں گے، جو بجٹ بنائیں گے، اس کو آپ نے توڑ بھی پہنچانا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے ملک کے لیے۔ میری شاید سب سے بہتری تو یہ ہو کہ میں الیکشن ہو جائے، میں الیکشن میں IMF سے بھی جاؤں۔ مذاکرات آپ تبھی کمپلیٹ کریں گے اگر آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم نے 2023 تک رہنا، ورنہ پھر آپ لوگ یہ بھی نہیں کریں گے۔ IMF کے ساتھ آپ کا ریویو ہے، نئے مذاکرات نہیں ہیں۔ آپ نے جو حکومت نے وعدے کیے تھے فروری میں، ان پر آپ نے کیا کیا ہے، یہ جواب آپ نے دینا ہے۔ اب وہ جواب ہمارے ذمہ ہے۔ پچھلی حکومت نے مکمل نفی اس معاہدے کی ہے۔ اب آپ نے کانفیڈنس دینا ہے IMF کو کہ نہیں، ہم اس پلان پر چلیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ عوام کی تکلیف بھی کم سے کم ہو۔ آج اکنامک فیصلے کیے ہیں کافی لمبے، وہ لگژری آئٹمز بین وغیرہ، اس کا کہا جا رہا ہے تقریباً 500 ملین $500 بلین پر منتھ کا امپیکٹ ہوگا، لیکن یہ بھی آپ 3-4 ماہ رکھیں گے WTO وغیرہ کے تھرو۔ یہ ٹیمپرری ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پورا کرنے کے لیے۔ تو اس سے کوئی آپ کو ریلیف تو نہیں ملے گی؟ ریلیف ملے گی آپ کو۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو ہے، یہ فزیکل ڈیفیسٹ کا ایشو نہیں ہے۔ یہ جو ڈالروں کو استحکام دینا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ سنیں، 2 مسلم برادران ملک بڑا ہمیشہ ہم لوگ جاتے ضرور ہیں، کوئی بھی اٹھتا ہے، سعودی عربیہ بھی جاتا ہے، UAE بھی جاتا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں۔ سنا ان کی جو امداد ہے یا تعاون ہے وہ بھی لنکڈ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنے معاملات کیسے نپٹاتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی آپ کے دوست ممالک ہوتے ہیں وہ آپ کی خیر خواہی ہی چاہتے ہیں، لیکن آج یہ سارے معاملے لنکڈ ہیں۔ آپ کی IMF کے ساتھ کیا بات چیت ہوتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے آپ بیہیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرولیم قیمت خرید سے کم بیچ رہا ہو۔ وہ تو ہو گیا کہ آپ نے کرنا ہے، دیکھیں اس کا اثر ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہر ملک جس سے آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ یہی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اپنا گھر تو درست کریں، آپ کے اپنے معاملات درست ہو۔ جو ڈالر کا آپ لوگوں نے حال کیا ہے، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ آپ کا قصور ہے، آپ کی گورنمنٹ کا، جو آپ کی انسرٹنٹی ہے، پتہ ہی نہیں آپ ایک دن ہے نہیں ہے، آپ نے رہنا ہے، آپ نے جانا ہے، سخت فیصلے آپ کریں گے نہیں کریں گے۔ دنیا میں چائنا کی اتنی بڑی تبدیلی کوئی نہیں آئی ہوئی۔ امپورٹر سے بات ہو رہی ہے، امپورٹرز اپنے پیسے ڈائریکٹ نہیں منگوا رہے، باہر لے رہے ہیں، پیسے روک رہے ہیں کہ ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے۔ دوسرے لوگ ڈالر میں اپنی پیسے کنورٹ کر رہے ہیں کہ انفلیشن وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ ساری سڑکیں آ کے ختم ہوتی ہیں آپ پہ، آپ سے میرا مراد آپ کی گورنمنٹ ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر بھی ایک ہیں کہ 2 ہیں، PTI بھی روز پوچھتی ہے۔ فائنانس منسٹر ہیں کون؟ ڈار صاحب ہیں کہ مفتاح صاحب ہیں؟ نہیں، فائنانس منسٹر مفتاح صاحب ہیں۔ نہیں، ڈار صاحب یقیناً وہ مشورے دیتے ہیں اور پبلکلی دیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے اپنے رائے دیتے ہیں، ٹویٹ پر بھی دیتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، TV پروگرام بھی کرتے ہیں، اس سے یقیناً اثر پڑتا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لندن یاترا میں آپ لوگوں نے بات نہیں کی تھی، یہ ساری باتیں ہوئی نہیں جب آپ لندن میں تھے، وہاں یہ باتیں نہیں ہوئی کہ جی اگر اسماعیل مفتاح ہیں تو ان کو انڈرمائن کوئی نہ کرے، اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ان کو ہم دیکھتے ہیں آپ کے دونوں کی لوگ، آپ کے پارٹی کے لوگ ہی انڈرمائن زیادہ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ فیصلے پرائم منسٹر کے ہی ہوتے ہیں، باقی مشاورت ہوتی ہے۔ لندن میں مشاورت کا حصہ تھا، اس میں ہر ایک نے اپنی رائے دی، ہر طریقے سے دی، بڑی سختی سے بھی دی، سمجھایا بھی، لیکن آخر فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے۔ آج جو آپ کا بنیادی فیصلہ ہے جو IMF کے نیگوشیشنز پر اثر انداز ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم کی قیمت کس طرح واپس اس کی قیمت خرید پر لاتے ہیں۔
یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے آپ کے لیے. اس کی ایک بڑی سیاسی قیمت بھی ہے, ملک کے لیے قیمت بھی ہے. جو آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں اس کا بنیادی طور پر تعلق اسی معاملے سے ہے. ایک چیز بتائیے مجھے, بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہمیں سنتے ہیں اسلام آباد میں. کہتے ہیں کہ جی جب یہ سارا ووٹ کا کانفرنس کا ہوا, پھر نئی پاور ارینجمنٹ ہو رہی تھی سب کچھ, تو جب آپ خاکی سے بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے, تو کہتے ہیں ہمارا مشورہ یہ تھا کہ جو بھی ہو اپنے طریقے سے ہو, لیکن اگر آپ لوگ ووٹ آف کانفرنس سکسیڈ کر دیں تو آپ کو چاہیے امیڈیٹ الیکشن آپ اناؤنس کریں اور کریں. اور آپ کے لوگ اب یہ کہتے ہیں, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں آف دا ریکارڈ, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم الیکشن کرنا چاہتے تھے, ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ حکومت بنائیں. وہ کہتے ہیں ہم اب دونوں سٹوریز پھر گئی. یہ مجھے بتائیں حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں حقیقت جو بھی ہو اس کا کوئی تعلق آج کے حقائق سے نہیں ہے. آج نہیں میں اسپیکولیشن میں پڑ جاؤں, اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا, اس بات کو چھوڑ دیں. آپ نے بات سنی ہے پہلے؟ آج کی حقیقت, چلیں اتنا بتا دیں, آپ نے بات سنی ہے؟ میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں, میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں, ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. آج حقیقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام ادارے جس میں فوج بھی شامل ہے اور خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, وہ بیٹھ کر آج ملک کی معیشت کے فیصلوں کی ذمہ داری لے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں ہم 25% آج قومی اسمبلی کا اس سے بھی کم ہیں, ہم اس کولیشن کا بھی 50% سے کم ہے. آج ضرورت یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک دن یا ایک ہفتے میں ایک مہینے میں نہیں ہوا, یہ 4 سال میں معیشت, میری بات سن لیں, یہ معیشت یہاں پر پہنچی ہے. آج اس کی اونرشپ ہم سب کو لینی پڑے گی. یہ اونرشپ صرف شہباز شریف کی نہیں ہے, یا مفتاح اسماعیل کی نہیں ہے, یا پی ایم ایل این کی نہیں ہے, یہ سب کی اونرشپ لینی پڑے گی. بات ملکی ہے. جس دن ہمیں یہ کس بات کا امکان ہے کہ آپ بجٹ بھی دیں گے اور اگلے سال تک رہیں گے؟ 1 سے 10 کے درمیان مجھے صرف پاسبلٹی بتا دیں. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ذمہ داری لیں گے, فیصلوں کی اونرشپ لیں گے, جس میں صدر صاحب بھی شامل ہیں, چیف منسٹرز بھی شامل ہیں, چیئرمین سینٹ کو بھی بلائیں, اسپیکر کو بھی بلائیں, سروسز چیف بھی شامل ہیں, وہ تو ویسے ہی حصہ ہے اس کا. اسپیشل انوائٹیز ہوں, آپ میڈیا کو بھی کچھ لوگوں کو بلا سکتے ہیں, آپ ججز کو بلا سکتے ہیں. آج ہمارا ملک کرائسس میں ہے, اس کے حل کے لیے سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ مشکل فیصلے بھی ہوں گے, یہ بجٹ بھی ہم پیش کریں گے, اور آخری دن تک ٹرم بھی پوری کریں گے. اگر اونرشپ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس حکومت میں نہیں. اونرشپ کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ سخت فیصلے لیتے ہیں تو پھر آپ کو عسکری قوتیں بھی گارنٹی دیں کہ آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا اگست 2023 سے پہلے انتخاب کروانے. نہیں, میں گارنٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں تو بات کرتا ہوں کہ آپ اونرشپ لیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ کہے کہ ہم نے, مطلب ہوتا ہے اونرشپ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس فیصلے میں شامل ہوں. اس ملک کا صدر کہے میں بھی اس فیصلے میں شامل ہوں, ملک کا فیصلہ ہے. اس ملک کا چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی. بیسکلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف ہو وہ ذمہ داری لے کے میں. سر آرمی چیف نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس میں تمام ملک کی جو سٹیک. آرمی چیف ہو وہ ذمہ داری لے کے میں. سر آرمی چیف نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, اس میں تمام ملک کی جو سٹیک ہولڈرز ان کو بلائیں. یہ 15-20 لوگ ہوں گے, ان کو بتائیں ملک کی حقائق کیا ہیں. آپ کو پتا ہے میٹر کون کرتا ہے؟ سر پتا, اب وہ پتا یا نہ پتا کی بات نہیں ہے. جہاں پر ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے آپ نے سارا ملبہ اپنے سر پہ لے لیا کہ اگر وہ اپوائنٹمنٹ ہوگی مصیبت پڑ جائے گی. میں گزارش کروں گا, اپوائنٹمنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اس کو کوئی اہمیت دیتا ہوں. آج اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں, اپنی معیشت کو دیکھیں. آپ اگر اپنے ناک سے آگے دیکھ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کمیٹی اونرشپ لے تو پھر آپ اونرشپ لے اس ملک کے فیصلوں کی, تاکہ میں جو پولیٹیکل قیمت ادا کروں گا وہ میں کروں گا, لیکن میرے فیصلوں میں سب شامل ہوں. اگر نہیں لیتی پھر کیا ہوگا؟ پھر کب تک نہیں لیتی تو میری رائے یہ ہے کہ ایک دن بھی حکومت میں نہ رہیں.